اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں کراچی سے علی احمد، اور اس وقت میں پارہ نمبر 16 کے آخری ربع جس کی تلاوت کا الحمدللہ میں شرف حاصل کر چکا ہوں، اب اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پارہ نمبر 16 کے آخری ربع کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں اور ترجمے کو سنیں، ذرا توجہ کریں تو انشاءاللہ خدا یہ صلاحیت عطا فرما سکتا ہے اور عطا کر دے گا کہ آپ قرآن آیات کا خود ترجمہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے تو خدا کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ خدا کامیابی عطا فرمائے گا اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تائید فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں نہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا، اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ یہی پاکیزہ کردار لوگوں کی جزا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو، تمہیں نہ فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے اور نہ ڈوب جانے کا۔ تب فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا اور دریا کی موجوں نے انہیں باقاعدہ ڈھانک لیا، اور فرعون نے در حقیقت اپنی قوم کو گمراہ کیا، ہدایت نہیں دی ہے۔ بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی ہے اور طور کی داہنی طرف سے توریت دینے کا وعدہ کیا ہے اور من و سلوہ بھی نازل کیا ہے، تو ہمارے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اس میں سرکشی و زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، کہ جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ یقیناً برباد ہو گیا، اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس شے نے آمادہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے راہ خیر میں اس لیے عجلت کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اگر ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف محزون اور غصے میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا، اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا اس عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا ہے، یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا غضب وارد ہو جائے، اس لیے تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی؟ قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ علیہ السلام کی وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا۔ پھر سامری نے ان کے لیے ایک مجسمہ گائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی، اور کہا کہ میں تمہارا موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہوں، جس سے موسیٰ علیہ السلام غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان یا فائدے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے قوم، اس طرح تمہارا امتحان لیا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہی ہے، لہذا میرا اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گرد جمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان واپس آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے خطاب کر کے کہا کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی تو انہیں کون سی بات آڑے آ گئی تھی کہ تم نے میرا اتباع نہیں کیا؟ کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی ہے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھیا، آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیں،
مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو میں نے نمائندہ پروردگار کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس کو گوشالہ کے اندر ڈال دیا، اور مجھے میرے نفس نے اسی طرح سمجھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا، دور ہو جا، اب زندگانی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ ہر ایک سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، اور آخرت میں خاص وعدہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اور اب دیکھ اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اعتکاف کر رکھا ہے کہ میں اسے جلا کر خاکستر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا۔ یقیناً تم سب کا خدا صرف اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی ہر شے کا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح گزشتہ دور کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی بارگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی عطا کر دیا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا، اور پھر اسی حال میں رہے گا، اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام مجرمین کو بدلے ہوئے رنگ میں اکٹھا کریں گے۔ یہ سب آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 ہی دن تو رہے ہیں۔ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، جب ان کا سب سے ہوشیار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ صرف ایک دن رہے ہو۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، تو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار انہیں غیظہ غیظہ کر کے اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کسی طرح کی کجی یا نہ ہمواری نہ دیکھو گے۔ اس دن سب داعی پروردگار کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور کسی طرح کی کجی نہ ہوگی، اور ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی کہ تم گنگناہٹ کے علاوہ کچھ نہ سنو گے۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔ وہ سب کے سامنے اور پیچھے کے حالات سے باخبر ہے، اور کسی کا علم اس کی ذات کو محیط نہیں ہے۔ اس دن سارے چہرے خدا حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا ناکام اور رسوا ہوگا، اور جو نیک عمل کرے گا اور صاحب ایمان ہوگا وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ نقصان سے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کسی طرح کی عبرت پیدا کر دے۔ پس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں عجلت سے کام نہ لیا کریں، اور یہ کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام سے ان سے پہلے عہد لیا، مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا، اور ہم نے ان کے پاس عزم و ثبات نہیں پایا۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا کہ آدم کہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نہ نکال دے کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ۔ بے شک یہاں جنت میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ رہو گے، اور یقیناً یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا اور کہا کہ آدم علیہ السلام میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کی طرف رہنمائی کر دوں اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی زائل نہ ہو۔ تو ان دونوں نے درخت سے کھا لیا، اور ان کے لیے ان کا آگا پیچھا ظاہر ہو گیا، اور وہ اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستے سے بے راہ ہو گئے۔ پھر خدا نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راستے پر لگا دیا، اور حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محسوس کریں گے۔ وہ کہے گا کہ پروردگار یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محسوس کیا؟
جبکہ میں دنیا میں صاحب بصارت تھا۔ ارشاد ہوگا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بلا دیا، تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، اور ہم زیادتی کرنے والے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات نے رہنمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنے علاقے میں نہایت اطمینان سے چل پھر رہے تھے؟ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں، اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں بھی تسبیح پروردگار کریں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح راضی اور خوش ہو جائیں۔ اور خبردار، ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کا رزق اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں۔ ہم آپ سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں، اور عاقبت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ تو کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی گواہی نہیں آئی ہے؟ اور اگر ہم نے رسول سے پہلے انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا ہوتا تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری نشانیوں کا اتباع کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 16 مکمل ہوا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔